ایک جہالت ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی گئی. جناب لعنت نہ کرے، لعنت بھی تو گالی ہوتی ہے. لعنت تبرہ کے اظہار کا ذریعہ ہے. لعنت تبرہ کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی بتایا گیا اگر کبھی تبرہ کے اظہار کا دل چاہے تو جو فرمائیں گے. اچھا پہلے جملے میں آ جاؤ. جیسے میں نے کہا تھا تولہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، بلا وقفہ عبادت ہے. تو جو فرمائیں گے کہ تولہ کو تبرہ دونوں، جیسے میں نے تولہ کے لیے کہا وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خاص کام کرو اور پھر تولہ کا اظہار کرو. نہیں، تولہ دل میں رکھو 24 گھنٹے. تبرہ بھی اسی طریقے سے. میں تو دوسرا جملہ کہہ دوں، مومن کا کوئی لمحہ تولہ اور تبرہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے. تولہ اور تبرہ یہ ایسی عبادت ہے، مومن کا کوئی لمحہ پوری زندگی اسی عبادت میں گزرتی ہے. تولہ بھی ہے، تبرہ بھی ہے. ہاں تبرہ کے اظہار کا طریقہ بتایا، وہ کیا؟ لعنت کرنا. تم لعنت ضرور کر سکتے ہو. اب اگر دوسرا کوئی سمجھتا ہے جناب اس نے گالی دی تو یہ اس کی اپنی جہالت ہے. آپ نے گالی نہیں دی، آپ نے گالی نہیں دی، آپ نے تبرہ کے اظہار کا ایک طریقہ بنایا. اچھا اس سے آگے بڑھ کے وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کے اب یہ تبرہ کے اظہار کا طریقہ لعنت کرنا ہمارے سامنے آیا. اب لعنت کس طریقے سے کی جائے؟ دشمنان آل محمد کو نامینیٹ کر کے لعنت کی جائے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب ہمیں یہاں پہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اپنے صاحبان ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے. اگر کسی پہ گراں گزرے جا کے دیکھ لیجئے گا، تحقیق کر لیجئے گا، سرچ کر لیجئے گا، حوالہ نہ ملے میں آپ کا مہمان آپ کے لیے حاضر ہوں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک جذباتی مومن مسجد میں آیا. مسجد میں آ کے کچھ آل محمد کے دشمنوں کے نام لے کے کھلم کھلا لعنت کرنے لگا. نام لے کے کھلم کھلا لعنت کرنے لگا. ایسا نہیں ہے کہ ایسے جذباتی لوگ صرف آج ہی کے دور میں ہوں، یہ آئمہ کے دور میں بھی موجود تھے. آئمہ کے دور میں بھی موجود تھے کیونکہ جذباتی قسم کے لوگ ہیں اور کچھ ایسے ہیں. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ ابھی تو میری گفتگو غور سے سن رہے ہیں، بعد میں کتنا اتفاق کریں گے اور کتنا کہہ دیں گے مولانا نے ٹھیک کہہ دیا، سن لیا بس چلو. بہت سے ایسے بھی ہوں گے. لیکن امام صادق کے دور میں مسجد میں آیا، آ کے کھلن کھلا دشمنان آل محمد نے لعنت کرنے لگا. نام لے کے لعنت کرنے لگا. ایک راوی نے دیکھا، فوراً امام صادق کے پاس پہنچا، جا کے کہتا مولا مسجد میں فلاں آیا ہے اور وہ آپ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے، کھلن کھلا نام لے کے آپ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے. یہاں جو امام صادق نے جملہ فرمایا، یہ جملہ میں عربی میں پڑھنے لگا ہوں، کچھ تو یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. آپ اگر تلاش بھی کرنا چاہیں یہ عربی روایت گوگل پہ بھی سرچ کریں، آپ کے سامنے یہ روایت آ جائے گی. جب امام کو پتا چلا کہ یہ کھلن کھلا نام لے کے ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے تو امام نے فرمایا ما لہو لعنہ اللہ تعرض بنا. ما لہو اسے کیا ہو گیا ہے، لعنہ اللہ خدا اس پہ لعنت کرے، تعرض بنا اس نے ہماری عزت کو خطرے میں ڈال دیا. اسے کیا ہو گیا ہے، لعنہ اللہ. اور یہ سچ جملہ ہے روایت میں کہ امام اس پہ لعنت کر رہے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے، خدا اس پہ لعنت کرے، تعرض بنا اس نے ہماری عزت کو خطرے میں ڈال دیا. یعنی یہ ہم پہ لعنت کا سبب بن رہا ہے. یہاں ہمارے سامنے اصول آیا کہ بھئی لعنت کرنا اگرچہ جائز بھی ہے اور تبرہ کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی ہے، لیکن کسی ایسے پہ نام لے کے لعنت کرنا جسے دوسرے مقدس سمجھتے ہوں، جسے دوسرے محترم سمجھتے ہوں، یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات میں سے نہیں ہے.